یہ جو ہاسپٹل بنا ہے یہ کیا کوئی آسمان سے پیسے گرے ہیں؟ یہ بھی میرے اور آپ کے ٹیکسز جو ہوتے ہیں نا کہ مسائل کی بات کرنے جا رہا ہوں. آپ اسے اپنے اپنے علاقے میں اگر ہاسپٹلز ہیں، پولیس اسٹیشن ہے یا کوئی بھی محکمہ ہے، ان سے آپ کو انصاف نہیں مل رہا، آپ کو سہولیت نہیں مل رہی، تو اس کے لیے آپ اپنی آواز بلند کریں. جو صحافی ہوتا ہے اس کا کام کیا ہوتا ہے؟ اس کا کام یہی ہوتا ہے کہ لوگوں کے جو مسائل ہیں وہ اجاگر کرے اور حکام بالا تک ان کی آواز پہنچائے. یہی صحافت کا مقصد ہے. علاقے فروز والا امامی کو جو 70 سے 80 لاکھ افراد شہری رہائش پذیر ہیں ان کی بات کر رہا ہوں، ان کا ترجمان بن کر شادرہ والوں سے، فروز والا سے جو 70 سے 80 لاکھ شہری مجھے سن رہے ہیں، میں آپ سے ریکویسٹ کرنا چاہتا ہوں کہ آپ سبھی اپنے حق کے لیے نکلا کریں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. میں ہوں شہباز بھٹی اور آپ دیکھ رہے ہیں شہباز بھٹی یوٹیوب چینل اور فیس بک پیج. ناظرین، آج جس موضوع پر بات کرنے جا رہے ہیں وہ آپ کی زندگی کی بات ہے، وہ آپ کی صحت، آپ کے والدین، بیوی، بچے اور دوست احباب، رشتہ دار اور سبھی کی صحت کی بات ہے. اور آپ کی اور میری اگر صحت ہوگی، ہم صحت مند ہوں گے تو ہر مشکل سے مشکل گھڑی کا سامنا کر سکیں گے. تو ناظرین، یہ جو میں ویلوگ کرنے جا رہا ہوں یہ صرف ایک علاقے کا یا ایک فرد واحد کا مسئلہ نہیں ہے، یہ پوری پاکستانی قوم کے مسائل کی بات کرنے جا رہا ہوں. آپ اسے اپنے اپنے علاقے میں اگر ہاسپٹلز ہیں، پولیس اسٹیشن ہے یا کوئی بھی محکمہ ہے، ان سے آپ کو انصاف نہیں مل رہا، آپ کو سہولیت نہیں مل رہی، تو اس کے لیے آپ اپنی آواز بلند کریں. تو میں بات کر رہا ہوں لاہور کے علاقہ شادرہ گورنمنٹ ٹیچنگ ہاسپٹل کے مسائل پر. اور جو شادرہ ٹیچنگ ہاسپٹل ہے، میں آپ کو بتاتا چلوں کہ اربوں روپیہ سالانہ بجٹ کے باوجود، دینے کے باوجود گورنمنٹ کی طرف سے یہاں پر مسائل جو ہیں وہ جوں کے توں ہی ہیں. میں آپ کو یہ بتاتا چلوں یہاں پر کیا سہولیات ہے. اگر کسی کا ایکسیڈنٹ ہو جاتا ہے، جیسے آپ سمجھے کہ چھوٹی سی کوئی چوٹ آ جاتی ہے تو اس کی ملم پٹی کر دی جاتی ہے. اور اگر کوئی بیمار ہو جاتا ہے، کسی کو سر میں درد ہوتا ہے، بلڈ پریشر ہوتا ہے، تو اسے کیا ہوتا ہے، کوئی ڈرپ وغیرہ یا اس سے کوئی میدے کا کوئی انجیکشن وغیرہ لگا دیا جاتا ہے. اگر کسی کو میجر ایکسیڈنٹ ہو جاتا ہے یا کوئی بیماری کا سامنا کرنا پڑتا ہے، میجر کا مطلب سیریس نہیں کہہ رہا، صرف کوئی ٹانگ ٹوٹ جاتی ہے، کوئی بازو ٹوٹ جاتا ہے، تو کیا ہوتا ہے، اسے اسی وقت ہی کہہ دیا جاتا ہے کہ آپ یہاں سے 10 سے 12 کلومیٹر دور میوں ہاسپٹل آپ کو منتقل کیا جاتا ہے. اگر کسی کو ہارٹ اٹیک ہو جاتا ہے تو یہاں پر ہے وہ بھی سہولت موجود نہیں ہے. اور آپ کو میں یہ بھی بات بتاؤں، جہاں پر شادرہ ٹیچنگ ہاسپٹل ہے اس اسٹاف کا نام ہے ماچس فیکٹری. اور میں بتاؤں ماچس فیکٹری کی جہاں پر ہاسپٹل ہے اس کے چاروں اطراف میں جو آبادیاں ہیں یاد رکھیے گا، وہ سینکڑوں آبادیاں ہیں. اگر آپ شادرہ ٹیچنگ ہاسپٹل کی رائٹ سائڈ پر دیکھیں تو وہاں پر شادرہ ونڈالہ روڈ، کوٹ شہاب الدین، شادرہ اور ساتھ بیگم کوٹ، جیا موسیٰ، کوٹ عبد المالک. اور اگر اس کے بالمقابل دیکھیں تو عباس نگر ہے، کیسر ٹاؤن ہے، شادرہ ٹاؤن ہے. اس کی دوسری سائڈ پر دیکھیں تو کیا ہے، فیروز والا ہے، وہ امامیہ کلونی ہے، رانا ٹاؤن ہے، اور ایسے ونڈالہ دیال شاہ ہے، نظام پورہ ہے. میں آپ کو یہ بتاؤں سینکڑوں آبادیاں ہیں اور تقریباً 70 سے 80 لاکھ جو شہری ہیں یہاں پر رہائش پذیر ہیں. اور ان کی زندگیوں سے کھیلا جا رہا ہے. کیا کھیلا جا رہا ہے کہ میں نے آپ کو بتایا ہے کہ یہاں پر اگر شادرہ ٹیچنگ ہاسپٹل میں نے گزشتہ 1.5 ماہ پہلے یا 2 ماہ پہلے میں نے نیشنل ٹی وی پر پروگرام کیا. ناظرین، کیا پروگرام کیا کہ سی ٹی سکین مشین عرصہ 4 سال سے خراب ہے. کیا ہے جی؟ عرصہ 4 سال سے سی ٹی سکین کی مشین جو ہے نا وہ ریپیئر ہونے والی ہے اور وہ جوں کی توں ہے. اور آپ دیکھیں کتنے ہاسپٹل کے ایم ایس جو ہیں وہ تبدیل ہو چکے ہیں، موجودہ بھی ہیں. میں نے آواز بلند کی موجودہ ایم ایس سے اور میں نے وائس چانسلر کے پاس گیا. ان کی سی ٹی سکین اپنے علاقے کے، میرے کیا آپ کے اور میرے علاقے کے مسائل ہیں، تو اس کے لیے میں گیا. وہاں پر بھی کوئی سنائی نہیں. ڈی جی ہیلتھ تک گیا، وہ کہہ رہے میرے انڈر میں آتا، وہ بھی میں گیا. کیا ہوا کہ جو ایم ایس تھا ان کے کان کے اوپر جوں تک نہیں رینگی، ان کے کان کے اوپر انتظامیہ کے جوں تک نہیں رینگی. تو شادرہ کے جو شہری ہیں، پھر میں نے کڈیالو جی کی وہاں پر وارڈ موجود نہیں ہے. 70 سے 80 لاکھ افراد رہائش پذیر ہیں. ان کی زندگیوں سے کیا کھیلا جا رہا ہے کہ اتنا بڑا ہاسپٹل ہے، سالانہ اربوں روپے کا بجٹ ہے، مگر کیا ہے یہاں پر اگر کسی کو ہارٹ اٹیک ہو جاتا ہے، آپ کی ماں ہے، بہن ہے، بیٹی ہے، بھائی ہے، وائف ہے، کوئی بھی ہے، اس کو ہارٹ اٹیک ہو جاتا ہے تو ناظرین اس کو کہاں جانا پڑتا ہے؟ یہاں پر اسی وقت ہی انہیں منتقل کیا جاتا ہے. یہاں سے کڈیالو جی 15 سے 20 کلومیٹر دور
ان کو منتقل کیا جاتا ہے. اور یقین جانیے کہ جب کسی کو ہارٹ اٹیک ہوتا ہے آپ وہ زندگی اور موت کی کشمکش میں ہوتا ہے. وہ فرد واحد گھر کا اکیلا کفیل بھی ہو سکتا ہے اور ان کا اکیلا ایک واحد بیٹا بھی ہو سکتا ہے, اس کی بیٹی وائف ہو سکتی ہے. وہ دیکھیں کہ جب کسی کا چشم و چراغ ہی بجھ جائے تو ان کے لیے تو قیامت کا سما ہوتا ہے, اور ان کے لیے ایک ہنسی مذاق سا بنا ہوتا ہے, جی یہ ہو گیا, جی آپ ادھر لے جائیں, جی یہ ہمارے پاس سہولیت نہیں ہے یہاں پر, کہ یہاں تک کہ ایمبولینس جو کھڑی ہے وہ بھی اپنے لیے ہے. میں اپنے پاس سے ہرگز کوئی باتیں نہیں کر رہا, نہ میرا کوئی مفاد ہے, میں اللہ کی رضا کے لیے یہ ویڈیو کر رہا ہوں, اپنے رب العزت کو راضی کرنے کے لیے. اور شادرہ کے علاقے فروز والا امام کے جو 70 سے 80 لاکھ افراد شہری رہائش پذیر ہیں ان کی بات کر رہا ہوں, ان کا ترجمان بن کر. اور جو صحافی ہوتا ہے یہ یاد رکھیں اس کا کام کیا ہوتا ہے, اس کا کام یہی ہوتا ہے کہ لوگوں کے جو مسائل ہیں وہ اجاگر کرے اور حکام بالا تک ان کی آواز پہنچائے. یہی صحافت کا مقصد ہے. تو میں کوشش کرتا رہتا ہوں کہ میرا جو مقصد ہے وہ پورا ہو جو صحافت کا. اور الحمدللہ اللہ کمی پیشی معاف فرمائے, میں نے کوشش کی ہے ہمیشہ ہی کہ میرے پاس سے کوئی بھی مجھ ایسی کوتاہی نہ ہو جس سے صحافت کا پیشہ بدنام ہو. تو میں پھر بھی انسان غلطی کا پتر, اللہ رب العزت مجھے معاف فرمائے. میں آپ کو یہ بتا رہا ہوں کہ آپ دیکھیں کہ یہاں پر کیا ہوا ہے کہ کارڈیالوجی کی سہولت موجود ہے. صرف ایک چھوٹا سا افتتاح کیا گیا ہے, مگر پوچھا گیا ہے, میں نے جا کے پوچھا ہے, پروگرام کیا ہے نیشنل ٹی وی پہ, نیوز پیپروں پہ بریک کیا ہے. تو کیا ہوا ہے جی, انہوں نے یہ کہا جی بس کر رہے ہیں جی, ٹال مٹول کرنا شروع کر دیا. ٹھیک ہے جی, وزیر اعلیٰ پنجاب صاحب نوٹس لے رہے ہیں, جو کام جوں کا تو ہوں گا. اور پھر کیا ہوا, پھر تیسرا میں نے ایک پروگرام کیا کس پر, کار پارکنگ پر. یا پہلے کیا تھا, ایک پرائیویٹ کمپنی تھی ان کے پاس ٹھیکہ تھا شادرہ ٹیچنگ ہاسپٹل کی پارکنگ کا. پھر وزیر اعلیٰ پنجاب نے نوٹس لیا, محسن نقوی نے, تو جو نگران وزیر اعلیٰ ہیں. پھر کیا ہوا, پھر انہوں نے لاہور پارکنگ کو ٹھیکہ دیا گیا. تو لاہور پارکنگ والوں نے کیا کام شروع کر دیا, گورنمنٹ کی طرف سے موٹر بائک کے 10 روپے اور گاڑی کے 30 روپے. انہوں نے کیا شروع کر دیا ہے کہ میں نے پروگرام بھی کیا, 20 روپے موٹر بائک کے, 30 روپے, 40 روپے, 50 روپے. جو شہری ہے اسے دیکھ کر جو ہے نا اس سے پیسے بٹورے جاتے ہیں. اور گاڑی کے 30 ہیں, 50, 60, 70, 100 روپیہ. یہ کون لے رہا ہے, یہی جو مافیا ہے سرگرم. پورے پاکستان کی جو پارکنگ ہے وہاں پر یہ, اور خاص طور پر لاہور پارکنگ والے ہیں, آپ دیکھ لیں وہ خود کیا کر رہے ہیں, ڈبل ٹرپل پیسے جو شہریوں سے پیسے بٹور رہے ہیں. تو میں یہ کہنا چاہتا ہوں, جو آپ مجھے سن رہے ہیں, پاکستانی قوم سن رہی ہے, آپ جہاں بھی مجھے سن رہے ہیں, آپ کے ہاسپٹل کے مسائل ہیں, پولیس اسٹیشن میں آپ کو انصاف نہیں ملتا, عدالتوں میں آپ کو انصاف نہیں ملتا, یا آپ پٹوار خانے جاتے ہیں اپنی فرد لینے جاتے ہیں, یا کوئی بھی مسئلہ پٹوار خانے میں, تو آپ اپنے لیے اگر آواز بلند نہیں کرتے تو آپ مجھے یہ بتائیے گا کہ آپ آسمان سے تو کوئی خلائی مخلوق نے نہیں آنا کہ آپ کی مدد کرے. آپ اپنے ساتھ اگر ایک شخص کو مشکل ہے تو اس کے ساتھ سارے دوست احباب رشتہ داروں کو چاہیے کہ اس کے ساتھ کھڑا ہو. آج اس کو مشکل ہے, کل آپ کو بھی آ سکتی ہے. تو ایسے جو ہے نا اپنے آواز اپنے حق میں بلند کیا کریں. اس سے کیا ہوگا کہ لوگ جو ہیں, قومیں وہی ہوتی ہیں جو اپنا احتجاج ریکارڈ کروائے, وہی قومیں ہوتی ہیں. تو ہمیں چاہیے اپنا احتجاج ریکارڈ کروائیں. اور میں شادرہ والوں سے, فروز والا سے, جو 70 سے 80 لاکھ شہری مجھے سن رہے ہیں, میں آپ سے ریکویسٹ کرنا چاہتا ہوں کہ آپ سبھی اپنے حق کے لیے نکلا کریں. اگر دیکھیں یہ میں ایک ویڈیو کر رہا ہوں, آپ اس ویڈیو کو ایک اپنی انگلی کے کلک سے شیئر کر دیں, کمنٹس دیں, لائک کریں. اس سے کیا ہوگا کہ سوشل میڈیا کا زمانہ ہے, اس سے کیا ہوگا کہ یہ جو حکام بالا تک یہ آواز پہنچے گی. میں نے نیشنل ٹی وی پہ چلایا ہے, نیشنل پیپرز جو ہیں ان پر بھی خبریں میں نے چھایا کی ہیں. کیا ہوا ہے آپ کے سامنے ہے. تو میرے آپ کے کلک کرنے سے یا مجھے کوئی, نہ تو میرا کوئی ارننگ کا چکر ہے میرا, اور نہ مجھے کوئی اللہ کا شکر ہے ضرورت ہے. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ آپ مجھے جانتے ہیں, جو میرے قریبی شادرہ اور فروز والا کے ہیں, 70-80 لاکھ بندہ وہ نہیں تو کم سے کم مجھے 1-2 لاکھ جانتے ہیں کہ میری طبیعت کیسی ہے. میں رضا الہی کے لیے الحمدللہ کام صحافت کا کرتا ہوں. اپنے لیے آواز بلند کیا کریں. جو شادرہ ٹیچنگ ہاسپٹل کا سالانہ اربوں روپے کا بجٹ دیا جاتا ہے, اس پر اپنی جو ہے نا آپ انگلی کھڑی کریں, اپنا حق کے لیے کھڑے ہوں. شادرہ کے شہری, فروز والا کے شہری اور پورے علاقہ کے جو شہری ہیں جو شادرہ ٹیچنگ ہاسپٹل یہاں پر علاج معالجہ کروانے آتے ہیں. آپ چھوٹی سی, یہ تو آپ کے عطائی ڈاکٹر جو علاقوں میں بیٹھے ہوئے ہیں وہ بھی آپ کو ملم پٹی کر دیں گے, وہ بھی انجیکشن لگا دیں گے کہ جائیں ہاسپٹل چل جائیں, کارڈیالوجی آپ کو ہارٹ اٹیک ہو رہا ہے. تو آپ ادھر کیا فائدہ, اربوں روپیہ بچے. یہ جو ہاسپٹل بنا ہے یہ کیا کوئی آسمان سے پیسے گرے ہیں,
یہ بھی میرے اور آپ کے ٹیکسز جو ہوتے ہیں نا اس کے پیسے جمع کیے گئے ہیں. اربوں ڈالر قرض ہے وہ یہی ہے, وہ یہ کوئی آسمان سے نہیں گرا, نہ ہی حکومت اپنی جیب سے لگاتی ہے. یہ آپ جو گھر میں کوئی بھی چیزیں استعمال کرتے ہیں نا, یا پٹرول استعمال کرتے ہیں, یا گاڑیاں استعمال کرتے ہیں, یا کپڑے پہنتے ہیں, یا کوئی بھی کھانے کی اشیاء خرد و نوش ہے, سبھی پہ ٹیکس ادا کرتے ہیں. یہ انہیں کا ہے اپنے لیے حق. یہ یاد رکھیے گا. آخر میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ اگر یہ آپ آواز بلند نہیں نہ کریں گے کہ جی میں آواز کیوں بلند کروں, میرے اوپر تو تشدد ہو جائے گا, مجھے پابند سلاسل کروا دیا جائے گا, تو پھر وہ بھی تو فوت ہو چکے ہیں نا جو موت سے بہت ڈرتے تھے, وہ اپنی موت پھر خود ہی مر چکے ہیں. حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اگر زندگی کی آخر موت ہی ہے تو پھر شہادت کی موت ہی افضل ہے شہادت کے لیے. آپ یہ دیکھیں, میں بھی آپ کی طرح ایک انسان ہوں, اور جو شادرہ اور فروز والا کے شہری مجھے دیکھ رہے ہیں وہ بخوبی اس فقیر کو نہ چیز کو یہ سمجھتے ہوں گے اور جانتے ہوں گے کہ میں حق کے لیے کھڑا رہتا ہوں اور آپ کی آواز بلند کرتا رہتا ہوں اور پاکستان کی آواز بلند کرتا رہتا ہوں. میری صرف ایک ہی ہے, مجھے اپنی اور آپ سب کی اصلاح کی کوشش کرنی ہے. اس کے ساتھ اپنے میزبان شہباز اسلم بٹی کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.